اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کرنا اسلامی شعار ہونے کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہے۔ خواتین و حضرات، تمام فقہا و علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے اسلامی شعار ہونے اور ہر سال قربانی کا خاص اہتمام کرنے پر متفق ہیں۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور محدث و فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر صاحب استطاعت پر اس کے وجوب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی قربانی کے وجوب کے قائل ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی قربانی کے وجوب کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قربانی کے واجب ہونے کے قول کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ البتہ فقہا و علماء کی دوسری جماعت نے قربانی کے سنت مؤکدہ اشد تاکید ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن عملی اعتبار سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا غلط ہے، خواہ اس کو جو بھی ٹائٹل دیا جائے۔ صحابہ و تابعین عظام سے استفادہ کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف کی قربانی کے وجوب کی رائے احتیاط پر مبنی ہے۔ قرآن و سنت میں قربانی کے واجب ہونے کے متعدد دلائل ہیں۔ یہاں اختصار کے مد نظر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قربانی کرنے کا حکم یعنی امر دیا ہے۔ عربی زبان میں امر کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ وانحر کے متعدد مفہوم مراد لیے گئے ہیں، مگر سب سے زیادہ راجح قول قربانی کرنے کا ہی ہے۔ اردو زبان میں تحریر کردہ تراجم و تفاسیر میں قربانی کے ہی معنی تحریر کیے گئے ہیں۔ جس طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے نماز عید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح وانحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی متعدد کتابوں میں، مثلا مسند احمد، ابن ماجہ اور مسند حاکم وغیرہ میں۔ عصر قدیم سے عصر حاضر کی جمہور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح کی وعید عموماً ترک واجب پر ہی ہوا کرتی ہے۔ تیسری دلیل قربانی کے واجب ہونے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے قبل قربانی کر لی تو اسے اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی ہوگی۔
قربانی نماز عید الاضحیٰ کے بعد بسم اللہ پر پڑھ کر کرنی چاہیے۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی دونوں مستند کتابوں بخاری اور مسلم کے اندر۔ بعض صحابہ اکرام نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز عید سے قبل قربانی کر لی تو اسے اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کرنے کی صورت میں دوسری قربانی کا حکم نہ دیتے، باوجود کہ اس زمانے میں عام حضرات کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی۔ قربانی کے واجب ہونے کی چوتھی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ روایت بھی متعدد کتب حدیث میں موجود ہے، مثلا مسند احمد، ابو داود اور ترمذی میں۔ قربانی کے واجب ہونے کی پانچویں دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی کرتے تھے۔ یہ روایت موجود ہے ترمذی کے اندر۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بھی قربانی نہ کرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بھی قربانی کرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، جیسے کہ ترمذی کی مذکورہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، معلوم ہوا کہ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان دلائل کی روشنی میں قربانی کے واجب ہونے کا قول زیادہ مستند ہے، لہذا ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں ان ایام میں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك. This audio has been prepared by theclearevidence.org.